طاقتوروں کے لیے صرف زبانی باتیں اور کمزوروں کے لیے ڈھا دو اور گرا دو, اڑا دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر حیات ریجنسی کو پہلے گرائیے, پھر اس کے بعد کراچی میں آئیے. وہاں پر آپ کے یہی جج سپریم کورٹ کے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جرمانہ لگاؤ اور بات ختم کرو. 13 سال سے بن رہا تھا, آپ کہاں تھے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بنی گالا عمران خان کا گھر, گراؤ نا اس کو کیوں ریگولرائز کیا ہے؟ نیو پلیکس کو کیوں نہیں گراتے؟ سینما کو وہاں کیوں پر جلتے ہیں؟ وہاں کے لیے صرف تقریر اور کمنٹس ہوتے ہیں, اور جن کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے ان کو گرانا ہے. تو یہ نہیں چلے گا. دو قانون, دو نظام, دو فیصلے نہیں چلیں گے ایک ہی چیز کے اوپر. اس لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہماری پٹیشن, میں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے ہمیں. یہ ایم کیو ایم والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بیسیکلی ہوا یہ تھا اس وقت, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پلے گراؤنڈ پہ قبضے کر رہے تھے, یہ پارکوں پہ قبضے کر رہے تھے. یہ بابر غوری نے پورے نارتھ آباد میں قبضے کر کے ایمنیٹی پلاٹس کے اوپر مختلف بلڈرز کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہوا تھا. کوئی چیک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب ججز خاموش تھے, جب وہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, وہ خوف کھاتے تھے, ہائی کورٹ کے ججز خوف کھاتے تھے. ابھی وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں, وہ کیسز آگے نہیں بڑھاتے تھے. کن کورٹ میں جا کے ولی بابر کا فیصلہ ہوا, پتا ہے نا آپ کو. کراچی میں تو یہ فیصلہ دینے کی صلاحیت ہی نہیں تھی ججوں میں اس وقت, ہمت ہی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ کمیشن بنا اور اس سے پہلے لارجر بینچ بنا, انہی ججوں پر مشتمل تھا نا, تو کیوں نہیں اس نے پروسیڈنگ کی؟ اس لیے کہ لوگ آ کر عدالت میں کھڑے ہو جاتے تھے, ڈرتے تھے. جب وہ ڈرتے تھے تو ہم پارکوں کے اوپر جو یونٹ اور سیکٹر آفس بنے ہوئے تھے ان کی تصویریں لے کر ان کو پرووائڈ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کی دکان یہ ہے کہ وہ تعصب پیدا کرے اور فائدے اٹھائے. ایم کیو ایم کی دکان یہ ہے کہ یہ شوشہ چھوڑے. اب میں ایم کیو ایم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں یہ آل ان آل تھے, آل ان آل کا مطلب سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. ایک چھوٹے سے 21 میں سے 13 میں سے ایک کونسلر سے لے کر چیئرمین, اس کے بعد ٹاؤن, اس کے بعد سٹی, اس کے بعد صوبے میں آل ان آل تھے, اس کے بعد وفاق میں حکومت میں تھے. مشرف صاحب کی پوری سرپرستی تھی. ان کی تو دہشت گردی بھی مشرف صاحب کی زیر نگرانی ہوتی تھی. یاد ہوگا آپ کو 12 مئی 2007 میں مکے لہرائے تھے مشرف نے, ٹھیک ہے. اور امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا, برطانیہ بھی ان کے ساتھ تھا. امریکی صدر سے لے کر کراچی کے ایک یونین کونسل کے کونسلر تک ایم کیو ایم کے پاس تھا. اس وقت صوبہ کیوں نہیں بنا؟ صوبہ بننے کا ایک طریقہ ہے نا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے صوبے میں. تو بھائی اس کا جواب دو پہلے, اور اس کے بعد یہ شوشے چھوڑو, ڈرامے نہیں کرو. یہ قتل و غارت گری کا جو ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے یہ ختم کرو, اب بہت ہو گئی ہے. آپ شہری حقوق کے لیے آپ نے کیا کیا؟ 2012 کے ترمیمی بل پر جو بل آیا تھا, ترمیمی بل تو 13 میں آیا تھا, 2012 کا جو بل تھا اور جو ایکٹ بنا اس میں تو ایم کیو ایم شامل تھی. عشرت العباد کے دستخط موجود ہیں, 13 میں بھی موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا. پھر رینجرز کو کہا بار بار, یہ کہا کہ آپ لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے آئیں, لیکن یہ کیسے لا اینڈ آرڈر ہوگا جب یہاں پر جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ جو ہے پارکوں اور کھیل کے میدانوں پہ قبضے کے حوالے سے بات تھی, اور ہم نے اس جد و جہد کو جاری رکھا. اور جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دے دیا کہ اس کو ختم کیا جائے, تو بعد میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اس عمل درآمد کے لیے جب رجسٹرار نے کہا کہ آئیں اور آ کر جو ہے وہ ہمیں بتائیں کون کون سی جگہیں, تو یہ جماعت اسلامی کے کارکن تھے اور ذمہ داران تھے. نصر اللہ شجی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی قیادت میں لوگ جاتے تھے اور ایک ایک جگہ کا تعین کر کے بتاتے تھے. جب جج ڈرتے تھے تو ہمارے کارکن کھڑے ہوئے تھے. یہ بڑا صوبے کی تکرار کرتے ہیں کہ سندھ ایک مکمل جو ہے وہ ادارہ ہے اور اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ سندھ میں کراچی اور ادر دین کراچی کی تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ شہری اور دیہی کے پیمانے مختلف کیوں رکھتے ہیں؟ آپ خود ہی نفرتیں پروان چڑھاتے ہیں, خود ہی سوالات اٹھاتے ہیں, خود ہی اپنے کنڈکٹ سے لوگوں کو دیوار سے لگاتے ہیں, اور پھر شاید آپ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں تاکہ صوبے میں منافرت پھیلے اور ایسی تحریکیں شروع ہوں جس میں دونوں کا کام چلتا رہے. ادھر ایم کیو ایم مزے کریں, ادھر آپ مزے کریں, جو آپ پچھلے 35 سال سے کر رہے ہیں.